ذوالقرنین، اس کے اندر جو ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تفسیروں میں بات ملتی ہے اور احادیث میں بات ملتی ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے۔ اس سے پہلے واقعہ یہ ہوا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نبی بنائے گئے، ہمارے اللہ کے رسول، تو ان کے مقابلے میں جو ان کے خاندان والے آئے تھے کافر اور مشرک، تو وہ لوگ جو ہے ان سے مقابلہ کرنے کے واسطے بہت سارے تدبیریں کوشش اور اختیار کریں کہ کس طرح ہم ان کی بات کو روکنا اور ان کو ہمارے سے دور ہٹانا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جو نبوت کا کام کرتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ تین باتیں ضرور پیش آتی ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ دلائل سے، یعنی جو آدمی یہ بات پیش کر رہا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے پیش کر رہا ہے، اس کو اس سے معتبر انداز میں دلیل کے ساتھ پیش کر کے، دلیل کے ذریعے سے، ثبوت کے ذریعے سے اس کو گرانے کی کوشش کرتے، نبی ہو یا نبی کا کام کرنے والے۔ مثال کے طور پر قرآن اترا تو وہ قرآن اس سے بہتر لانے کی کوشش کری، نہیں لا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے اس سے بہتر باتیں لانے کی کوشش کرے، نہیں لا سکے۔ تو اگر دلائل میں ہار گئے، یعنی وہ مضبوط اعتبار سے کوئی مقابلے میں کوئی بات پیش نہیں کر سکے، تو پھر بائیکاٹ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں بھئی ان سے خریدنا نہیں، بیچنا نہیں، ان سے کوئی لینا نہیں، ان سے کوئی رشتہ کرنا نہیں۔ میں سورہ کہف کی شروعات میں یہ بات بتایا تھا، بائیکاٹ کرتے تھے مسلمانوں کا یا نبی کا، یا نبی کے چاہنے والوں کا، یا نبی کے راستے پر چلنے والوں کا بائیکاٹ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر تشدد پر آتے تھے، یعنی مارنا، توڑنا، لڑنا، جھگڑنا۔ تیسری چیز یہ تھی، جب تشدد کا وقت آیا تو پھر اللہ نے پہلے صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا، بعد میں اپنے جان کی بچانے کے واسطے کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا جو اسلام کے پھیلنے کا بعد میں ذریعہ بنی۔ تو یہ دلیل کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو ہرانے کے لیے وہ لوگ کافرین میں مشورہ کرے کہ بھئی اس سے پہلے بھی یہودی آسمانی مذہب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم ان کے پاس جا کر کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے کہ جس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارا جواب دینے سے عاجز آ جائیں گے، جواب نہیں دے سکیں۔ ٹولی بنائے، جماعت بنائے، مشورہ کر کے مدینے کو آئے۔ جب وہ آنے کے بعد 2-3 سوالات انہوں نے کیے وہاں پر، تو اس میں سے ایک قصہ انہوں نے، یعنی ایک واقعہ یہ بھی بتلایا یہودیوں نے کہ جا کے تم ان سے یہ پوچھنا کہ کون سا ایسا شخص تھا جو مشرق اور مغرب کا سفر کرا۔ بات ہوگی۔ جب یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سورہ کہف کے اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور ساتھ میں یہ سوال بھی انہوں نے دیا تھا، یہ سوال کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب بتلایا، تو اللہ نے اسی کا قصہ قرآن کے اندر ذکر کیا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، بڑے نیک تھے، لوگوں کے کہنے کے مطابق نیک، یعنی تفسیر کے کہنے کے مطابق، احادیث سے ہمیں جو بات ملتی ہے اس کے کہنے کے مطابق وہ نبی تو نہیں تھے لیکن نیک تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی اور اتنی ہمت دی تھی کہ وہ زمین پر بہت زیادہ دور تک چل سکتے تھے، پھر سکتے تھے۔ دونوں انہوں نے مشرق سے، جتنا مشرق کا حصہ ہوتا ہے پورا مشرق کو انہوں نے سفر کے اندر اپنے اندر لپیٹ میں لیا، اور مغرب کا حصہ انہوں نے اپنے سفر میں لپیٹ میں لیا، اور شمال کی جانب، یعنی ہم اگر قبلے کی جانب اگر ٹھہرے تو ہمارے بائیں جانب جو حصہ ہوتا ہے اس کو شمال بولتے ہیں، سیدھے حصے کو جنوب بولتے ہیں۔ تو شمال کی جانب جو ہے ادھر بھی ایک علاقہ تھا، وہاں پر بھی انہوں نے سفر کیا اور دین کی بات پہنچانے کے واسطے اللہ نے ان کو چنا۔ تو جتنا
انہوں نے مشرق کا سفر کیا، اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا کہ اتنا انہوں نے سفر کیا کہ جہاں پر سورج ڈوبتا ہوا ان کو نظر آیا وہاں تک وہ پہنچے۔ یعنی بعد جب زمین ختم ہوتی ہے نا تو سمندر کا جو علاقہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد اگر سورج ڈوب رہا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی وہیں سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ سمندر میں سورج نہیں ڈوبتا۔ یعنی اللہ نے اس کی انتہا بیان کی قرآن کے اندر۔ ایسے ہی انہوں نے سورج نکلنے کی جگہ وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج نکل رہا تھا، وہاں تک انہوں نے اپنے دعوت کا کام وہاں تک پہنچایا۔ ایسے ہی دو پہاڑوں کے درمیان بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان جو شمال کا علاقہ تھا وہاں پر پہنچے۔ یہاں جو دو جگہ پہنچے مشرق اور مغرب میں، یہاں پر کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ کی دعوت پہنچی تھی یا انہوں نے بات نہیں مانی، اس کے اندر 2-3 قصے ہیں، یا بات نہیں مانی تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا، دین کی بات یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچا کر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھر ان کے ساتھ ان کو ملیا میٹ کر دو، بات ختم ہو گئی۔ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان میں جنوب کا شمال کا جو علاقہ آتا ہے وہاں پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ بھئی آپ تو ہمارے نیک آدمی دکھ رہے ہیں، ہم لوگ یہاں پر آپ جو بولیں گے ہم وہ مانیں گے، آپ جو بولیں گے ہم وہ مانیں گے۔ تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ کا جو دوسرا علاقہ ہے اس علاقے سے ہماری طرف ایک قوم آتی ہے جو ہمیں بڑی تنگ کرتی ہے، ہمارے فصلوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے پاس جو اناج جمع ہے اس کو ختم کر دیتی، ہمارے جانوں کو نقصان پہنچا دی، ہمارے مالوں کو نقصان پہنچا دی، اس کا کچھ آپ حل کرو، اس کے ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ تھے جو انہوں بولے کہ بھئی میرے پاس بہت کچھ سب کچھ مال دولت ہے، البتہ اتنا ایک کام ہم یہ کریں گے کہ آپ میرا ساتھ دو، میں ان کو ایسا راستہ بند کرا دوں گا کہ وہ آپ تک نہیں آئیں گے۔ مسلم شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا۔ اتنا ہی واقعہ اس کے اندر ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو ہے لوہے کے پلیٹیں منگائے، بڑے بڑے پلیٹیں منگا کر جو جتنے بڑے ہو سکتے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ بڑا رہتا نا بھائی، لوہے کے پلیٹیں منگا کر اس کے درمیان میں لکڑی جیسی شکل والی ایک ایسی چیز رکھی کہ جس کو آگ لگ سکتی، وہ رکھ کر کے ایک دم بالکل یہ پہاڑ سے لے کر وہ پہاڑ تک، جو دو درمیان میں جو پہاڑ رہتا نا، مثال کے طور پر آپ دیکھے ہوں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ دو پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو راستہ آتا تھا ادھر والے جو لوگ تھے، ادھر والے جو لوگ تھے پہاڑ کے ادھر، یعنی یہ بھی پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے، اس میں سے جو راستہ آتا، جیسا آپ دیکھیں گے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں سے جیسا پانی آتا نا ویسا راستہ تھا، تو وہ ایسا حضرت ذوالقرنین جو ہے ایسی دیوار بنانے کے واسطے لوہے کے ٹکڑے جمائے، ایسے سمجھ میں آ رہی بات، ایسا لوہے کے ٹکڑے جمائے۔ اب جتنے ٹکڑے تھے وہ ٹکڑوں کے درمیان میں جو ہے لکڑیوں کو رکھے، لکڑیوں کو رکھ کے آگ لگے، آگ لگانے کے بعد وہ لوہا پگھل گیا، پگھلنے کے بعد جو ہے وہاں جہاں جیسا جمنا تھا وہ جم گیا۔ اس کے بعد جو لوہے میں بعض مرتبہ زیادہ جلنے کی وجہ سے سوراخ پڑ جاتی تو پھر تانبا منگائے، تانبا، وہ تانبا اس کو لا کر اس کے اوپر پگھلائے اور اس کے اندر ایسا مضبوط وہ آڑ بنا دیے کہ ادھر کی قوم ادھر نہیں آ سکتی، ادھر کی قوم ادھر نہیں آ سکتی۔ ادھر کی قوم جس کو روک رہے تھے قرآن نے اس کا تذکرہ یاجوج اور ماجوج سے کرا، قرآن کے اندر اس کا اتنا ہی تذکرہ ہے بس۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصریح نہیں کرے، قرآن کے اندر اس کی تصریح نہیں کرے کہ بھئی وہ جگہ کہاں ہے، وہ قوم کون ہے، کدھر ہے، کون سی علاقے میں ہے، کیسی ہے، اس کا تذکرہ نہ کرے۔ ہاں کچھ اشارات ایسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم وہاں پر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا تذکرہ کرے کہ قرب قیامت میں دجال آئے گا، دجال کا تذکرہ کرے، دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ کانا ہوگا، غالباً بائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور چہرے پر اس کے کچھ نشان ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا انہیں وہ اس سے نقصان ہوگا ہم کو،
صحابہ چونکہ بہادر تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے جا کے ٹھہر کے ڈٹ کے بات کرتے، انہیں کیا نقصان پہنچاتا. لیکن جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے فتنوں کے بارے میں، دجال کے فتنوں کے بارے میں تذکرہ کیا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانپنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول وہ جب اتنے فتنے والا ہوگا کہ جو ہم کو ایمان سے ہٹا سکے گا تو پھر اس کے بچنے کی کیا صورت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ میرے زمانے میں آئے گا تو میں اس کے مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا. اگر میرے بعد زمانے میں آئے گا تو ایمان والے جو مضبوطی کے ساتھ ایمان پر قائم ہیں اس کے لیے کافی ہو جائے. اسی وجہ سے سورہ کہف کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سورہ کہف کی جو ہر جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو آدمی تلاوت کرتا ہے، اگر پوری تلاوت مکمل سورت کی تلاوت نہیں کر سکا، جیسا میں نے سورہ میں بتایا تھا سورہ کہف کی ابتدا، اگر وہ تلاوت نہیں کر سکا تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں جس کو بھی یاد ہیں تو وہ بھی اس کے اس سے محفوظ رہے گا، مامون رہے گا. اس وجہ سے خاص طور پر شروع کی 10 آیتیں، یا علماء نے لکھا ہے کہ سورہ کہف کی جو بھی 10 آیتیں ہیں ہر مومن کے دل میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. دجال کا فتنہ ہے کیا؟ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں آگے چل کے. دجال کا فتنہ ہے، ایک موٹی سی بات یہ بتاؤ، دجال کا فتنہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ایمان والے کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش اور فکر میں لگی ہوئی ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. دجال تو بعد میں آئے گا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ دجال آئے گا کہ تو تمہارے ایمان شاید اس کے مقابلے میں کچھ کمزور ظاہر ہوں گے. صحابہ کو بول رہے ہیں تو صحابہ کانپ رہے ہیں، ہمارا ان کا کیا ہے بھائی مقابلہ. دجال آئے گا اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کچھ خاصیتیں دیں گے. مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. سیدھے ہاتھ میں اس کے جنت رہے گی اور بائیں ہاتھ میں اس کے دوزخ ہوگی. جو اس کی بات مانے گا تو اس کو جنت میں ڈالے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا. ایمان والوں کے لیے وہ بڑا آزمائش کا وقت ہوگا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے پہلے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہوگی. جو پکے عیسائی ہیں، جو اپنے مذہب پر پرانے زمانے پر قائم ہیں، وہ مسلمانوں کے گروہ میں رہیں گے. جو پکے ایمان والے ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، وہ یہودیوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ان کے گروہ میں رہیں گے. دونوں کی لڑائی ہوگی اور پکے ایمان والے ان یہودیوں پر غالب آ جائیں گے اور ہر معاملے میں یہودیوں کو ماریں گے، یہاں تک کہ وہ یہودیوں کو چن چن کر مسلمان ماریں گے. اور اتنا ماریں گے اگر کسی پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوا ہے تو پتھر آواز دے کر کہے گا کہ ارے عبداللہ، ارے بھائی کیا نام ہے تیرا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے تو اس کو مار. ہر جھاڑ کے پیچھے، ہر سوراخ میں، ہر پتھر کے پیچھے. یہاں تک کہ فرمایا حدیث میں ایک درخت ہے اس کا نام غرقد ہے، وہ آواز نہیں دے گا، وہ یہودی کو چھپائے گا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ گونگا درخت ہے. صرف اتنی بات پر یہودیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کی اتنی سچائی ہے، مسلمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر عمل نہیں کرتے، تو وہ لوگ اللہ کے نبی کو بتائے ہوئے یہ بات پر انہوں نے اتنا یقین کیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ درختوں کی کاشتکاری کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم اتفاقاً کہیں اگر رک گئے کم از کم درخت کے پیچھے تو چھپ سکتے ہیں. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بات کا اتنا ان کو یقین ہوگا. اب یہ جو کانا دجال ہوگا آئے گا، یہودیوں کا سپورٹ کرے گا، مسلمان پریشان ہوں گے، بھئی ہم مار رہے تھے، ایسا حالت ہوگی، کیسا کریں گے. ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. جو اس کی بات مانے گا، جو علاقے والے، جو جو خاندان والے، قبیلے والے، جو ملک والے، جہاں پر رہنے والے اس کی بات مانیں گے، وہ ایسا ہاتھ پھیرے گا، وہاں پر سبزہ اور ہریالی اگے گی، اناج اگے گا. جو اس کی بات نہیں مانیں گے وہاں پر وہ بارش کو روک دے گا، وہاں ہاتھ پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اسباب پر قدرت دے گا، وہاں پر قحط سالی ہو جائے گی، کھیت سوکھ جائیں گے.
تو ایمان والوں کے لیے بڑا آزمائش کا وقت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے، یہ حضرت مسیح کے بعد ہے۔ حضرت مسیح کو بھی مارے گا، پھر وہ زندہ ہوں گے، پھر نہیں مار سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں پھر آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روایتوں کے مطابق بیت المقدس یا جامع مسجد جو دمشق کی ہے وہاں سے مینار سے اتریں گے، 2 فرشتے ان کے سہارے ہوں گے، اور وہ جو ہے پانی نہا کر جیسا آدمی باہر نکلتا ہے تو زلفوں سے جو پانی ٹپکتا ہے نا، اس حالت میں مینار پر سے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی علیہ السلام کی امت میں امتی بن کر آئیں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ جب وہ آئیں گے، آنے کے بعد کانا دجال کو باب لد نامی جگہ پر قتل کریں گے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دجال کو جو اتنا فتنہ پھیلایا ہوا ہے نا، تو کانا دجال کو باب لد نامی جگہ میں قتل کریں گے، اور وہ باب لد اسرائیل کا فی الوقت ایئرپورٹ ہے۔ وہ لوگ اتنی ٹیکنالوجی پوری دنیا کے مقابلے میں وہاں پر استعمال کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی سانس بھی لیتا ہے تو وہ لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ آدمی اس کے مقابلے میں سانس لے رہا، اتنی ٹیکنالوجی وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر حضرت عیسیٰ کو نہیں آنے دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس جگہ پر کانا دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کو قتل کریں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے جو کانا دجال کی تائید میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانا دجال کے قتل کرنے کے بعد یاجوج ماجوج جو قوم تھی، جو ذوالقرنین بند کرے تھے، روزانہ آ کے وہ لوگ اس کے دیوار کے اندر کھودتے کوریدتے رہتے۔ تو پھر وہ رات میں ان کا سردار بولتا ہے کہ بھئی ایک ایسا کام کریں گے کہ آج تو شام ہو گئی، پھر آ کے پھر اس کو جتنا باقی حصہ ہے ہم اس کو پھر توڑ دیں گے، چلیں گے۔ پھر دوسرے دن پھر وہ دیوار جیسی کی ویسی ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں جس وقت کانا دجال ختم ہو جائے گا، اس سے 1 دن پہلے یہ لوگ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوگا، یہ لوگ کھودیں گے تو 1 ورق کے برابر، کتنا رہتا ہے 1 ورق؟ اتنا دیوار اتنی باقی رہے گی، باریک، سورج کی شعاعیں آر پار پڑیں گی۔ تو ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو بھی ختم کر کے سوراخ لگا کر کل ہم اس پار چلے جائیں گے۔ جب یہ لفظ انشاءاللہ ان کا سردار کہے گا، دوسرے دن پھر وہ دیوار نہیں بنے گی، دیوار ٹوٹے گی۔ ادھر حضرت عیسیٰ اور وہ جو قوم ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ رہے گی۔ اس وقت کانا یاجوج ماجوج کی قوم جو نکلے گی دیوار پھٹنے کے بعد، جب آئے گی اتنی تباہی مچائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر 10 حصے ہیں تو پوری دنیا کی انسانیت ایک حصہ ہے، اور وہ قوم کی تعداد اتنی زیادہ ہے، 9 حصے وہ قوم ہے۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھو، قیامت میں اللہ تعالیٰ جب سارے لوگوں کو محشر میں ٹھہرا کریں گے تو حشر کا میدان قائم ہوگا۔ نبی علیہ السلام ابھی عاجزی انکساری میں رہیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی دوزخ تیار ہے، دوزخ میں لوگوں کو ڈال دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کتنی تعداد ڈالنا ہے؟ کہا 1000 میں سے 999 کو ڈال دو، اور 1 کو باقی رکھو، وہ ایک جنتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو 1000 میں سے 999 ہیں وہ یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے، اتنی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب وہ دیوار سے نکلیں گے، جہاں سے وہ لوگ گزریں گے، جو بھی انسان ان کو نظر آئے گا اس کو قتل کر دیں گے۔ مسلمانوں کو تو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پورے جو اپنے ماننے والے مسلمان ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ نکلیں گے، جہاں پر آدمی نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ قوم ہوگی، سمندروں، لکھا ہے روایتوں میں سمندر کے پاس سے اگر وہ قوم گزرے گی تو سمندر پورا کا پورا خالی ہو جائے گا۔ ایک گھونٹ ایک آدمی اگر پانی پیا پورا سمندر خالی ہو جائے گا، پورا اناج ختم ہو جائے گا، ساری دنیا میں ایک دم تہس نہس تباہ بربادی آ جائے گی۔ تو اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ یہ کیا بلا ہے؟ پہلے ہم مقابلہ کرے اسے دجال سے، پھر یہ کیا بلا؟
تو اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے ان کے گردن میں ایک گٹھلی کی شکل میں بیماری پیدا کرے گا، گٹھلی کی شکل میں ایک بیماری پیدا کرے گا۔ جب وہ بیماری پیدا ہوگی تو وہ گٹھلی کی شکل میں جیسا ان کی گٹھلی پیدا ہوگی تو وہ لوگ پورے کی پوری جو قوم ہے مر جائے گی۔ اب جب قوم اتنی مرے گی تو بو آئے گی نا، پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ تو پھر اونٹ کی شکل میں پرندے آئیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے کدھر جائیں گے اللہ کو معلوم، اونٹ کی شکل میں پرندے آئیں گے، پھر ان کو پکڑ کر وہ لے کر اڑ کے چلے جائیں گے۔ اب کہاں ڈالیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، روایتوں میں اس کی صراحت نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، پھر زوردار بارش ہوگی، پھر صاف صاف ایک دم بالکل چٹیل میدان، پوری دنیا میں اتنے دن سے تباہی مچ رہی تھی نا، پوری کی پوری صاف شفاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد پورے کی پوری دنیا میں پورے مسلمان باقی رہیں گے، صرف ایمان والے باقی رہیں گے، اسلام والے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی برکت دے گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک آدمی جب انار کاٹتا نا، انار کاٹتا ہے، انار کاٹنے کے بعد انار کا ایک حصہ ایسا رہتا نا ایک دم بالکل، اگر ہم اس میں سے خالی کر دیے تو کیسا چھتری کے جیسا ہوتا نا، تو کہا اس کے آڑ میں، وہ چھلکے کے آڑ میں ایک ایک خاندان بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا۔ زمین پورا اپنا جتنا بھی خزانہ ہے اگل کر رکھ دے گی، بالکل پوری دنیا میں ایک دم برکت آ جائے گی۔ ایک بکری کا دودھ پورے 7 قبیلے والے کنبے والے پئیں گے، اتنی برکت ہوگی۔ ایک آدمی دودھ پیا، بھائی بکری کی دودھ کی مثال اس وجہ سے دی ہے کہ سب سے کم دودھ بکری کا نکلتا ہے حلال جانوروں میں، تو کہا ایک بکری کا دودھ اتنے پئیں گے۔ جب یہ بھی ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 7 سال تقریباً وہاں رہیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام جہاں پر دفن ہیں روضہ اطہر میں، وہاں پر ایک آدمی کی جگہ خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر میں ہوں، ابو بکر ہے، عمر ہے، یہاں پر جو جگہ خالی ہوگی عیسیٰ آ کر آخری زمانے میں یہاں پر دفن ہوں گے، ایک جگہ ابھی بھی خالی ہے، حضرت عیسیٰ وہاں پر دفن ہوں گے۔ 7 سال تقریباً وہ لوگ حضرت عیسیٰ حکومت کریں گے۔ اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، سارے ایمان والے اس سے ختم ہو جائیں گے، اور قیامت کے قریب میں پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو صرف زندہ رکھیں گے، اور زندہ رکھنے کے بعد جو یاجوج ماجوج قوم تھی وہ تو چلے گئی۔ حضرت بہت تفصیلی واقعہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا، وقت کم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ چلے جائیں گے اور یہ جو یاجوج ماجوج قوم بھی ختم ہو جائے گی، تو کافر ایک ہوا چلے گی جس سے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی باریک سرنگ میں جہاں تک ہوا نہیں پہنچتی ہے کوئی ایمان والا وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی وہ ہوا چھو کر ختم کر دے گی، ایمان والا نہیں رہے گا۔ پھر صرف پوری دنیا میں کافر رہیں گے، پوری دنیا میں کافر رہیں گے۔ جب پوری دنیا میں کافر رہیں گے، کہا کہ ان کی پھرتیلی ایسی ہوگی، ایک ایک آدمی کئی 100 آدمیوں کا کام کرے گا، لیکن ان کا جو ذہن ہوگا وہ درندوں والا ہوگا۔ بہرحال یہاں سے قیامت کا تذکرہ ہے، بہت لمبا ہے، یہ کتنا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس قصے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس قصے سے مقصود مفسرین کرام نے فرمایا اور محدثین نے فرمایا، اس قصے سے مقصود یہی ہے کہ دجال آئے گا یا دجالی فتنے آئیں گے، تو کہا کہ مقصود یہ ہے کہ جتنے بھی دجال یا دجالی فتنے آنے والے ہیں، نبی علیہ السلام نے فتنوں کا جو تذکرہ کیا ہے، مقصود صرف یہی ہے کہ ایمان والے کو موت سے پہلے ایمان کی روح سے خالی کرنا، بس ان کا مقصود یہی ہے۔ بھئی دجال کیوں آئے گا، دجالی فتنے کیوں آئیں گے، صرف اس سے مقصود اور قصے سے وہی واقعہ ہے، ملتا ہے سبق، ملتا ہے واقعے سے، ایمان والا جو ہے مرنے سے پہلے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بڑی خبر دی ہے، متنبہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں آدمی پھونک پھونک کر اس ایمان کے اور اسلام کے معاملے میں، اس زمانے میں اللہ کے رسول بول رہے ہیں، جیسا میں حدیث اس سے پہلے بھی غالباً سنایا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو خاص خادم ہیں، 10 سال خادم رہے، اٹھتے بیٹھتے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول کی۔ حضرت انس بہت خاص خادم ہیں، بہت زیادہ دعائیں لی ہیں حضرت انس رضی اللہ،
تو حضرت انس فرما رہے ہیں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دفن کرے، دفن کرنے کے بعد ابھی ہاتھ سے مٹی بھی نہیں جھاڑے تو ہم نے اپنے ایمان میں کمزوری کو محسوس کیا۔ حضرت انس بول رہے ہیں ارے بھائی اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس پر اگر عمل کرو گے تو یہ دجال جو آئے گا فتنہ بن کر، یا اس سے پہلے جو فتنے ایمان کو ہٹانے کی سازش میں رچے جا رہے ہیں، تو ایمان والے اس سے بچ سکیں گے۔ ان کا مقصود یہ ہے کہ ایمان سے ہٹنا۔ بس اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، اعمال کی، مرتے دم تک ایمان سے رہنے کی اور مرتے وقت ایمان سے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔